نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز تراویح کے بعد قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اور یومیہ ایک پارہ کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ. اس سال حالات کے پیش نظر ارادہ نہیں تھا کہ میں خلاصہ بیان کرتا، لیکن محض اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ نے احسان فرمایا اور اللہ پاک نے توفیق دی کہ ان گمبھیر حالات کے باوجود خلاصہ قرآن بیان کرنے کا آغاز کر رہا ہوں. رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، پہلی تراویح پڑھی گئی، تو پہلے پارے کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کی تعلیمات کو فروغ دینے کی. رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامی الکریم. یہ پہلا پارہ ہے جس کی تلاوت کی گئی نماز تراویح میں. سورۃ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پہلے پارے پر مشتمل ہے. میرے دوستو، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی. یہ سورۃ 7 آیات پر مشتمل ہے. مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کے بنیادی مقاصد اجمالی طور پر اس میں بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے اس سورۃ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن، اساس القرآن بھی رکھا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی بنیاد. اور سورۃ فاتحہ پورے قرآن پاک کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، دیباچہ ہے. قرآن کریم کے یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں جن پر قرآن پاک میں گفتگو ہوئی ہے، جو قرآن پاک کے موضوع بنے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی مقدس کلام میں سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا، پھر انبیاء کی رسالت کو بیان کیا اور قیامت کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا. اس سورت کی یعنی سورۃ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے. یوں ہی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں. اسی کی ابتدا اور اسی کی عبادت اور اسی سے مدد اور استقامت و ہدایت کی دعا کا ذکر ہے. ایک طرف انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا تذکرہ ہے، اور دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئی تھی. سورۃ فاتحہ ایک بے مثال دعا اور بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں. شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہمیں اللہ کریم نے حکم دیا ہے نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنے کا. آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. سورۃ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے،
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا کرو، جیسا کہ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 28 پہ وہ واقعہ درج ہے کہ وہ صحابہ کرام جو کسی جہاد کی غرض سے گئے تھے اور واپسی پر لوٹے، ایک بستی کے قریب انہوں نے رات بسر کی۔ بستی کے جو رئیس تھے ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ بڑا پریشان تھا، بڑی شدید تکلیف اس کو ہو رہی تھی، علاج معالجے کے باوجود بھی اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ ساتھ ہی اللہ والوں نے خیمے تان رکھے ہیں اور وہاں پر شب باشی رات بسر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہو جو آپ کا علاج کر سکے۔ تو وہ رئیس تکلیف کے باوجود خود وہاں صحابہ کرام کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی تکلیف بیان کی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا۔ جو ہی دم کرنا تھا صحابی رسول کا، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر اس کے صلہ میں وہ بکریوں کا ایک ریوڑ صحابہ کرام کے سپرد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے بکریوں کے ریوڑ، بکریوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا، پکایا اور کھایا، اور جو بچ گیا مدینہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ برکت کا کھانا ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ شفا بھی ہے، ام القرآن بھی اس کا نام ہے، اساس القرآن بھی اس کا نام ہے، ام القرآن کہہ رہا ہوں، ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہوا، اللہ کی شان۔ مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی کہ فلاں نے مجھے قتل کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکاری تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، کوئی زندگی نہیں، بھائی یہی زندگی ہے۔ ہمیں بھی بعض ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس 4 دن ہے، کچھ کھا پی لے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ہمیں جو قرآن و حدیث نے جو ہمیں عقیدہ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمام کو قبروں سے زندہ سلامت اٹھائیں گے اور ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ پھر بد اعمالیوں کے نتیجہ میں بہت سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور نیک اعمال کی برکت سے بہت سارے لوگ جنت کا حصہ بنیں گے، جنت کے مکی بنیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی زندگی نہیں۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اس پر حجت بھی قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید بھی کر دی گئی ہے۔ بھائی اپنے موبائل فون بند رکھیں، اس سے جو ہے مہربانی ہوگی۔
جی، اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے اور ابدی اور دائمی معجزہ ہے قرآن کریم۔ ایسا معجزہ اللہ پاک نے کسی نبی اور رسول پیغمبر کو نہیں عطا کیا، کیونکہ قیامت کی صبح تک قرآن کریم کی حقانیت نقوش و حروف و الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ باقی رہے گی۔ تو قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے حصے اور مادی معجزات بھی عطا کیے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ، یہی قرآن کریم ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت کا تذکرہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے نعوذ باللہ، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم دن رات استعمال کرتے ہو اور عربی دان ہو، ایسا ہی کلام بنا کر لاؤ ذرا۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت، زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو گنگا اجمی کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کے کافر قبول کرنے والے ہیں، اور نہ ہی قیامت تک قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کر سکیں گے۔ انسانوں کی تین قسمیں ابتداً اللہ تعالیٰ نے بنائی، مومن، کافر اور منافق۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مومن کا تذکرہ اور ان کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا، اور 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے 12 آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں ابتداً مومنوں کا ذکر اور ان کی صفات کا ذکر۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی 5 صفات ہیں۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر، نشر، حساب و جزا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حواس سے ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، یہ ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان پر ایمان، ان پر یقین رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور دوسری، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، یعنی نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہنا، ادا کرتے رہنا۔ اور نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اور دوسری صرف مومنوں کی ادائے زکوٰۃ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز، زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، بہت سارے متعدد مقامات پر جہاں اقیم الصلاۃ ہے وہاں آتوا الزکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ نماز حقوق اللہ میں اہم حق اللہ کا، اور زکوٰۃ و حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کا اہم حق۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ کون سے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ عبادات ہیں اور حقوق العباد معاملات۔ چوتھی صفت مومنوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان،
جو مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی، ان تمام کتابوں پر کہ وہ برحق تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 104 کتابیں انبیاء پر، متعدد انبیاء پر نازل کی گئیں، جیسا کہ ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور داؤد پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر، اور یہ قرآن کریم مقدس اللہ کی کلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ ان کے علاوہ صحائف بھی اتارے گئے، آدم علیہ السلام پر، پھر موسیٰ علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، شیش علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر صحائف بھی اتارے گئے۔ اور پانچویں چیز مومنوں کی آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں اور کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 میں کہ منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ 13 آیات میں منافقین کے 12 بری عادتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان بری عادتوں سے جو منافقین کی بیان کی گئی ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ جھوٹ، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اور دل کی بیماریاں، حسد، تکبر، ہرس، ایسے ہی مکر و فریب، اور اللہ کے احکامات کا استہزاء، مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، جہالت، ضلالت، تذبذب، اور ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقت کی علامت ہے، ایمان والوں کا مذاق، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ منافقوں کی علامات میں سے ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آگے چل کر آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، خلافت کا تذکرہ کیا کہ میں فرشتوں کو جمع کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ اگر خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا لیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں میرے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو خاک سے بنائے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ان کی خلافت کی عظمت کا اقرار کر لیں، سجدہ تعظیمی بجا لا کر ان کو مان لیں کہ یہی میرے خلیفہ ہیں زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ بھی کیا، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر، خاص طور پر سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورۃ بقرہ میں ہے، خاص طور پر اس پہلے پارہ میں تو ان کا تذکرہ بہت ہے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء اللہ نے پیدا فرمائے، 40,000 انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ دنیاوی خوشحالی عطا کی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ یہ قصہ مشہور ہے۔ تو سمندر میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے۔ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ وہ کیسے بنے، پھر کسی موقع پر، ابھی تو اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔
ان پر ظلم ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر غرق کر دیا گیا. کس میں؟ دریا کے پانی میں. فرعون اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم کیا کرتا تھا, یہ ظالم بنا ہوا تھا. ظالم کا انجام بالآخر بہت ہی سخت ہوتا ہے. اس لیے ہم ظالم بن کر نہ رہیں. کسی پر زیادتی کرنا, کسی کا حق دبانا, یہ ظلم ہے. بلکہ ہم مظلوم بن کر رہیں, کیونکہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے. اور بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ وادی تی میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے, ان کے کھانے کا انتظام کیا. کیا دیا؟ من اور سلوا. اور سائے کیا انتظام کیا؟ ٹھنڈے بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا گیا. پینے کے لیے پانی کی ان کو تلاش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دی. اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا. یہ کتنی کم بختی کی بات. اتنی نعمتیں اگر وہ شکر بجا لاتے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں, اور جو ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں. تو اللہ نے ان پر, بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شکر بجا لاتے, مگر یہ شکر انہوں نے نہیں کیا, بلکہ ناشکری کی بیماری میں یہ مبتلا ہو گئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا اللہ, اور انبیاء کو قتل کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا. وادی تی میں بے صبری, ہرس, طمع کا مظاہرہ کیا. عریہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے, جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا تھا اللہ پاک نے. اور بار بار اللہ رب العزت کے عہد کی بدعہدی کی. ان کے دل سخت ہو گئے بدعمالی کی وجہ, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. نیکی دل کو نرم کرتی ہے اور گناہ سخت کرتا ہے. انہوں نے اللہ کی کلام میں لفظی مانوی تحریف کی. تورات کتاب جو ان کے لیے دی گئی تھی, نازل کی گئی تھی, ان میں ہی رد و بدل کر دیا, تحریف کر دی. اپنی منشا, اپنی مرضی کے مطابق احکامات انہوں نے گھڑ لیے, بنا لیے, اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہے. بغض حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت ہو گئی. مقرر فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے, اور سحر جادو میں دلچسپی لینے لگے. بہت ساری گندی بیماریوں میں, روحانی بیماریوں میں یہ مبتلا ہو گئے. اور ان کا یہ دعویٰ ہونے لگا کہ بس جنت ہمارے لیے, ہم ہی جنت میں جائیں گے, ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہی عیسائیوں کا دعویٰ تھا. یہودی بھی یہ کہنے لگے اور عیسائی بھی یہی کہنے لگے. دونوں کا یہی دعویٰ کہ ہم حق پر ہیں, اور جو ہمارا مخالف گروہ ہے, مخالف فرقہ ہے, وہ دوزخی ہے اور ہم جنتی ہیں. دونوں کا یہی دعویٰ تھا, دونوں کا یہی نظریہ تھا. ایک تو یہ ذکر ہوا. اور سورت اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہ بھی اختصار کے ساتھ سن لے, پھر دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ان کی عظمت شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر, ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے ہوئے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا, ابتلاؤں میں مبتلا کیا. آج کل ہم پر بھی آزمائش ہے نا, کرونا وائرس, یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے. پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اس سے نجات ملنے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون زندگی عطا کریں گے. کب؟ جب ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے. تو اللہ رب العزت نے بہت آزمایا, بڑی آزمائشیں دی. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاک
पैगंबर को वालिद की बुत परस्ती से बेजारी का मामला, कौम से टकराव, नमरूद से बहस मुबासा, आग में डाले जाने और वतन से हिजरत का, बीवी और बच्चों को बेआबो गया जंगल में छोड़ने का हुक्म, ये भी आजमाइश, लख्ते जिगर को अपने हाथों से ज़िबा करने का हुक्म, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह के खलील प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पर साबित कदम रहे और उनके कदमों में ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश ना आई। इसी साबित कदमी की बरकत से क्या हुआ, उनकी दुआएं कबूल हुई। सुबहान अल्लाह। जो आदमी अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतरता है वो मुस्तजाब दावत बन जाता है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। मक्का पुरअमन शहर, मक्का पुरअमन शहर बना, वहाँ के रहने वालों को फलों का रिज़्क़ मिला। और सबसे बड़ी दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई ये कि अल्लाह ने कुरैश की नस्ल से जिस पाक पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा फरमाया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ मांगी थी। हमसे अल्लाह कहें कि मांगो, जो मांगोगे वो अता करेंगे, तो हम अपने नज़रिए के मुताबिक मांगेंगे ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों पे कुर्बान जाऊं, जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? या अल्लाह, जो पाप पैगंबर तूने आखिर ज़मा पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन नबी भेजना है वो मेरी नस्ल से भेज दे, मेरी औलाद से भेज दे। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये पहले पारे का खुलासा मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ बयान किया है। इंशाअल्लाह अगले दिन दूसरे पारे का खुलासा बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब दुआ करते हैं।